تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے پہاڑوں سے عشق ہے، اور اسی سلسلے میں چند دنوں کی چھٹیوں کے لیے جو ہے وہ میں یہاں پہ اس وقت آیا ہوا ہوں. لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایران نے ایک دفعہ پھر سے، امریکہ نے ایران کے اوپر جو ہے ایک دفعہ پھر سے ایک حملہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دفعہ ٹینشن جو ہے وہ دوبارہ بڑھ گئی ہے. ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی یہاں پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ڈیل کی بات ہو رہی ہے، تو وہیں پہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک دم صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہو گئی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس موقع کے اوپر ہوا ہے جب عید جو ہے وہ تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عید منانے والے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایک دفعہ پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. اب یہ حملہ جو ہے کیا مذاکرات کے پورے پروسیس کو جو ہے وہ سبوٹاج کر دے گا، ختم کر دے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت کافی ٹینشن جو ہے دیکھی جا سکتی ہے. انٹرنیشنل آئل مارکیٹس جو ہیں وہ بھی پینک کے اندر اس وقت نظر آ رہی ہیں، اور کیونکہ ظاہر بات ہے سچویشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر کچھ تھیوریز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ اس وقت ہی یہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیوں ہوئی ہے. میں ذرا اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے امریکی سینٹرل جو کمانڈ ہے سینٹ کام، اس نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی ایران میں فضائی حملے کرنے کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل ہم نے ایران کے اندر جو ہے جنوبی ایران میں ہم نے یہ فضائی حملے کیے ہیں، اور یہ کاروائیاں امریکی فوجیوں کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی ہیں. اب ظاہری بات ہے ریزن جو ہے وہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ حملے جو ہے وہ اس وجہ سے کیے یا اس وجہ سے کیے. امریکہ کی پوری ایک تاریخ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اس سے پہلے جب عراق کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر جگہوں پہ جب وہ حملے کر چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی جواز وہ بنا ہی لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے اب انہوں نے یہ جواز بنایا کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اپنے فوجیوں کی حفاظت کرنی تھی، تو اس وجہ صرف حفاظت کے چکر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں. سینٹ کام کے ترجمان کے مطابق امریکی فورسز نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں ایرانی فورسز کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور میزائل لانچ سائٹس کی جو ہے موجودگی کا خدشہ تھا. انہوں نے کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہلکاروں کے دفاع کو یقینی بنا رہی ہے، اور برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز جنوبی ایران کے شہر بندر عباس اور ابنا ہرمز کے قریبی ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے فوری طور پر کسی بڑے نقصان یا جانی خسارے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں. جبکہ ایرانی میڈیا نے کہا تھا کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 7 اپریل سے جنگ بندی برقرار ہے. گزشتہ چند ہفتوں کے دوران چھوٹے پیمانے پر بعض حملوں کی اطلاعات سامنے آئی، تاہم اب تک کسی فریق نے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کی ہے، یا فی الحال جو ہے وہ یہ کم از کم اس سارے عرصے کے دوران یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جناب سیز فائر جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. وہ کم از کم ابھی بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہی بتایا جاتا ہے. دوسری جانب ایرانی اسٹیٹ میڈیا IRIB نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 80,000 افراد جن میں 10,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں، اور ہلاک کرنا 20 لاکھ افراد کو بے گھر کرنا اور اسے سیلف ڈیفنس کہنا جو ہے وہ ممکن ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نقصان ہمارا ہوا ہے، لوگ ہمارے بے گھر ہوئے ہیں، لوگ ہمارے شہید ہوئے، جن میں تقریباً 10,000 بچے بھی شامل ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے آپ نے اسے کیا نام دیا؟ آپ نے اسے سیلف ڈیفنس کا نام دے دیا کہ جناب ہم نے اپنے فوجیوں کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایران ٹوڈے نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا امریکی جیٹ طیاروں نے پیر کو ہرمز کے آبنائے میں ایران کے لارک جزیرے کے قریب 2 ایرانی بحریہ کی اسپیڈ بوٹس پر حملہ کیا ہے، جن میں کم از کم 4 ایرانی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو یعنی ایرانی سائڈ کے اوپر جو ہے یہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں ان حملوں کے اندر. اسی لیے میں آپ کو وہ شروع میں بات کر رہا تھا کہ بڑا کرٹیکل ہے اس وقت یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی ہم لوگ بالکل ڈیل کے قریب ہیں، اور پچھلے 48 گھنٹے میں بار بار خبریں آئی ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ یہ ڈیل ہو سکتی ہے. ایسے موقع کے اوپر حملہ کرنا ظاہری بات ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ آپ بیسکلی چیزوں کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نے جو ہے صبح 10:30 بجے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے دعووں پر کوئی باضابطہ رد عمل فی الحال نہیں آیا. ایرانی میڈیا بشمول سرکاری میڈیا بڑے پیمانے پر یہ خبریں دے رہا ہے کہ بندر عباس میں 3 دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں. خبروں میں یہ نہیں کہا گیا کہ دھماکے بندر عباس میں ہوئے، بلکہ یہ کہ وہ بندر عباس سے سنے گئے، لہٰذا وہ سمندر میں یعنی کہ سمندری حدود کے اندر جو ہے موسٹ پرابلی یہ اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے ہیں. تاہم ایران کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ رد عمل اس کے اوپر نہیں آیا ہے. ایرانی حکام نے ان امریکی دعووں کی تردید نہیں کی ہے کہ ایرانی میزائل لانچز اور کشتیوں پر حملہ کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے نہ تو ان دعووں کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی مزید تفصیلات جو ہے وہ فراہم کیا. ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تب تک ایران کی جانب سے جو ہے باقاعدہ کوئی ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ چکا ہو، لیکن فی الحال ایز آئی ریکارڈ ویڈیو بیکاز یہ صرف تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے، چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، تو ابھی تک باقاعدہ طور پہ ایران کی جانب سے کوئی باقاعدہ اس کے اوپر رد عمل فی الحال ابھی نہیں آیا ہے. لیکن ان حملوں کے بعد جو ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے کھلی رہنی چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے تو کھلی رہے گی. انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدے کی شکوں پر مذاکرات میں کچھ دن انہوں نے کہا لگ سکتے ہیں. ابتدائی دستاویز میں مخصوص شکوں کے بارے میں کافی بات چیت ہو رہی ہے. ایران کے ساتھ آج قطر میں بھی کچھ مذاکرات انہوں نے کہا کہ ہو رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں. اچھا یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ زبان کے اوپر، الفاظ کے چناؤ کے اوپر، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو جنرلی مطلب شاید اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، بات جو ہے وہ کہہ دی جاتی ہے. لیکن جب اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں، جب اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں ایک لفظ جو ہے وہ پوری مطلب کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے اتنی ڈیپتھ میں جا کے جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
दूसरा ट्रुथ सोशल के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 खाके जो है वो शेयर किए हैं और उनके ऊपर जो है वो ये नकदी का ढेर पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है ओबामा, साबिक अमरीकी सदर की ईरान पॉलिसी। यानी कि वो ये कहते थे कि जनाब ओबामा ने जो ईरान के साथ जो डील की थी उससे ईरान ने सिर्फ पैसे ही बनाए हैं। और दूसरे खाके में अमरीकी परचम बरदार बहरी जहाज़ दिखाया गया है जो बमबारी कर रहा है और उस पर तहरीर है ट्रंप की ईरान पॉलिसी। तो यानी ट्रंप बेसिकली वो ये क्लेम कर रहा है कि जनाब मैंने जो ईरान के साथ जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी एक बड़ी डेप्थ है और वो मैं जो है वो मैंने ईरान को काबू करके रखा हुआ है, जबकि ओबामा ने जो उसके मुताबिक उसने जो ईरान के साथ जो डील की थी उससे ईरान ने जो है वो काफ़ी पैसा बनाया है। ऑयल प्राइसेस के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, तो ऑयल प्राइसेस जो है उसकी वजह से इफेक्ट हुई हैं। ये जो हालिया टेंशन हुई है 2% जो है वो ऑयल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ देखा जा सकता है, जबकि अमरीकी फ़ौज ने ईरान में हमले किए जिसके बाद मंडियों में बेचैनी बरकरार रही है और जंग के खात्मे और आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए मुआहदा जो है ताहाल मुमकिन नहीं हो सका है। ब्रेंट की प्राइस जो है वो $98 फी बैरल तक जो है वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलेबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर के अमीर और आला हुकाम से मुज़ाकरात के लिए जो है वो दोहा पहुँच गए हैं। रॉयटर्स और AFP ने एक बाखबर ज़रिए के हवाले से कहा है कि ईरान के दोनों सीनियर ओहदेदार कतर के वज़ीर आज़म से अहम इलाकाई और सफ़ाती अमूर के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात में ख़ास तौर पर आबना हुर्मुज़ और ईरान के अफज़ुदा यूरेनियम के ज़खायर से मुतालिक अमूर जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी ज़राए इब्लाग ने इससे कबल ये खबर दी थी कि ईरान के मरकज़ी बैंक के सरबरा अब्दुल नासिर हमती भी मंजूमेद असासों पर से पाबंदियों के खात्मे और इक़्तिसादी मुज़ाकराती कमीशन के सिलसिले में कतर पहुँचे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग इस सारे मामले के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो हमले हुए हैं ये ऐसे मौके के ऊपर हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये प्रेशर डाला गया है। ये कहा गया है कि जनाब आप पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ जो उसने गुफ्तगू की थी उसमें ये कहा गया कि जनाब आप इस सिलसिले में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं जो इसराइल को बेसिकली तस्लीम करने से मुतल्लिक है, इब्राहिम के साथ वो इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से हैं, उसे जो है आप एक्सेप्ट करें। सो इस मौके के ऊपर बेसिकली एक डबल डील करने की जो है वो कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब उसको इस बात का पता है कि ये जो पूरी स्ट्रेच है खलीजी ममालिक की, इसके अंदर जो है वो हर सूरत में वो अफेक्टेड हैं, ईरान के इन अटैक्स की वजह से वो अफेक्टेड हैं और वो कोशिश करेंगे कि जनाब किसी तरह ये मामला जो है वो तय हो पाएँ। तो इस ऐसे मौके के ऊपर जो है वो चाह रहा है कि 1+1 एक डील के साथ दूसरी जो है मुझे साथ शायद फ्री मिल जाए। तो इसीलिए वो प्रेशर भी जो है वो डालने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है वो मामला तय हो सके। मेरे पीछे आप चंद टूरिस्ट देख रहे हैं वो यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, होप यू डोंट माइंड दैट, खूबसूरती के लिए। अच्छा जी, तो इसीलिए शायद ऐसे मौके के ऊपर जब जब पहले खबर आई थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्चुअली इसको ट्वीट किया था कि जनाब सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो अब तक नाम नहीं लिए थे, लेकिन उसने खुद ये कहा था कि हो सकता है इनमें से चंद ममालिक ऐसे हैं जो शायद इसे एक्सेप्ट ना करें और उनकी वजह जो है वो समझ भी आती है। तो उसके बारे में जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद ये बेसिकली सऊदी अरब और पाकिस्तान है जो बेसिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इजराइल जो है उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो साइन किए जाएँ। तो उसी के बाद जो है शायद ये टेंशन मजीद जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो है वो उनके ऊपर एक किस्म का प्रेशर शायद बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि वो इसे एक्सेप्ट करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे मामले के ऊपर कुछ एक इस सिलसिले में जो है वो खबर भी सामने आई। एक्सियोस ने एक्चुअली इसे रिपोर्ट किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप इन मुस्लिम ममालिक के तमाम रहनुमाओं से एक्चुअली जब गुफ्तगू कर रहा था और उसने इस गुफ्तगू के दौरान ये वाला पत्ता जब फेंका कि जनाब अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो इसके ऊपर आप उसे भी जो है वो आप एक्सेप्ट करें, उसे भी आप मंजूर करें। तो इस सिलसिले में न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ उसी सूरत में ईरान से हम डील करेंगे